اللہ آپ سے بیدار نہیں ہوگا؟ ایسا عظیم پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، جب بھی میرا پیغمبر پریشان ہو اللہ پیغام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غم زدہ ہوتے اللہ وحی نازل کرتا۔ کہیں فرمایا وما علیک الا البلاغ، اے پیغمبر آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے کو تذکرہ کیا تھا، 3 جمعے قبل، کیونکہ پچھلا جمعہ بھی میرا ہی تھا لیکن مہمان آئے تھے ناصر رضا اللہ صاحب، اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھایا۔ تو اس سے پہلے 2 جمعے اور اس سے اگلا پچھلا جمعہ جو تیسرا وہ میں نے پڑھایا تھا، جس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور وہ خصوصیت شفاعت کے نام سے، سفارش کے نام سے، کہ نبی علیہ السلام کو ایک خاص صفت دی گئی ہے، سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ ایک بڑی شفاعت ہے اور ایک چھوٹی شفاعت ہے۔ جو بڑی سفارش ہے وہ محشر کے میدان میں اللہ کے رسول کریں گے، جس سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، انبیاء کے پاس جائیں گے، جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے تو سیدنا عیسیٰ یہ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریفات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ہے شفاعت صغریٰ، چھوٹی سفارش۔ یہ تمام امتیوں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو مشرک ہیں۔ امتی ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ تذکرہ آگے ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے 9 ایسی باتیں بیان کریں گے کہ جن کی وجہ سے آپ شفاعت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے اعمال ہیں، ایسی نیکیاں ہیں، ایسے کام ہیں، ایسے عمل ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے آپ کو حق حاصل ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے سفارش کریں۔ یہ بات بھی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے، کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں جتنے بھی گناہ کرتا رہوں، میں غلط کام کرتا رہوں، برے کام کرتا رہوں، زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھوں، شرک بھی کرتا رہوں، بدکاریاں کرتا رہوں، صرف لیبل مسلمان کا لگا لوں، میرے لیے سفارش ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سفارش بھی اس کے لیے ہوگی جس کے لیے پیارے پیغمبر نے بتلا دیا۔ سفارش ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، حکم ہوگا، اجازت ہوگی۔ ہر شخص کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کا ایک تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں کس طرح ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انبیاء کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے عیسیٰ روح اللہ، دونوں کا تذکرہ فرمایا، دونوں کے کلام کو نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنی امتوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا. سیدنا ابراہیم کا تذکرہ کیا آپ نے، قرآن مجید کی آیت پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے حوالے سے قرآن میں نازل فرمائی. فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کر رہا ہے اور اپنی امت کے لیے دعا بھی کر رہا ہے اور بد دعا بھی کر رہا ہے. کیا فرماتے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری قوم والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. لیکن اللہ میرا یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے اور میں بھی ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ جس نے میری تابعداری کی اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میری بات کو مانا، یعنی حقیقت میں تیری اتباع کی، تیری اطاعت کی، تیری فرما برداری کی، فَإِنَّهُ مِنِّي، اس کا تعلق مجھ سے ہے. لیکن جس نے نافرمانی کی تو اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، اس کو بخش دینا. سیدنا ابراہیم دونوں کے طبقے کے لیے دعا کر رہے ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی جو آیت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں آتی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک فان تغفر لہم فانک غفور رحیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تب بھی تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ اگر ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے تو یقیناً غفور و رحیم ہے، غفور بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. یہ سیدنا عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے کی. اب دونوں باتیں ذکر ہوئی. سیدنا ابراہیم نے ان کی بدیاں بھی بیان کی، نافرمانیاں بھی بیان کی اور نیکی بھی بیان کی. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا اپنی امت کے، کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے. یہ نبی علیہ السلام نے دونوں آیت تلاوت فرمائی. پھر آپ نے خود ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ میری امت میں برے لوگ ہیں یا میری امت میں نیک لوگ ہیں، بلکہ کلی طور پر سب کے لیے سفارش کی. فرمایا اللہم امتی امتی فبکا. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہ رہے آنکھوں سے، روتے روتے رہتے ہیں اور دعا بھی کرتے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر کے پاس، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تیرا رب جانتا ہے، ربک اعلم، تمہارا رب جانتا ہے، اسی لیے تو جبریل کو بھیج رہا ہے. اللہ پتہ ہے نا میرا پیغمبر رو رہا ہے، اس لیے جبریل کو بھیج رہا ہے. یعنی اللہ کو پتہ تھا، علم تھا، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے. جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو کیا معاملہ ہے. آتے ہیں جبریل امین، نبی علیہ السلام سے پوچھا. آپ علیہ السلام نے یہی تذکرہ کیا، میری امت کی مجھے فکر ہے کہ اس کا کیا بنے گا. سیدنا جبریل دوبارہ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے بھی ہیں. حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ جانتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا دینے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو دلاسا دو. پھر فرمایا کہ اے پیغمبر سنرضیک فی امتک، ہم ضرور تجھے خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے تیری امت کے بارے میں، تجھے ہم ناراض نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا جبریل امین کے ذریعے، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ضحیٰ آپ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ سورت نازل فرما دی۔ اس سورت کے اندر ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر وہی رک گئی ہے، اللہ آپ سے بیدار نہیں ہوگا۔ ایسا عظیم پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، جب بھی میرا پیغمبر پریشان ہو اللہ پیغام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غم زدہ ہوتے اللہ وحی نازل کرتا۔ کہیں فرمایا وما علیک الا البلاغ، اے پیغمبر آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سورۃ کہف میں بھی دلاسا دیا، دیگر آیات کے اندر بھی دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا پیغام پہنچائے، آپ کا کام یہ ہے۔ اور ہم جمعے کے دن جو سورت پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی بات ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر نگران نہیں ہیں کہ آپ نے کلمہ پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، توحید پہنچا دی، پھر آپ ایک ایک کے پیچھے چلے کے کلمہ پڑھو، نہیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے احکامات ہیں، آپ پہنچا دیں، پریشان نہ ہو، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے، اللہ اپنا کام کرے گا، لیکن اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، انا سنرضیک فی امتک، اے پیغمبر ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، پریشان نہ ہو۔ اگلی جو بات ہے یہ تو اس حوالے سے تھی کہ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سفارش کی اللہ سے کہ اللہ میری امت میری امت، تو اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ اب دوسرے نمبر پر جو شخص موحد ہے اس کے لیے ہے اللہ کے رسول کی سفارش، کل قیامت کے دن سفارش اس کے لیے ہوگی جو موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا۔ شرک کرنے والے کے لیے سفارش نہیں ہے۔ شرک کا آسان سا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے کسی اور کے سپرد کر دینا، جو اللہ کے کام ہے یہ کہنا کہ وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو اللہ کی صفات ہے وہ کسی اور کو دے دینا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے نعوذ باللہ جیسے اللہ ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا، میں نام نہیں لوں گا، کئی ہستیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے مشکل کشا، حاجت روا، یہ کئی لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ جس پر موت آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، موت تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کی تو یہ صفت ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو موت آئے ان کو کیسے اللہ کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ شرک بدترین عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ تو شرک کرے، اس کا شریک دار بنا دے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، سجدہ کسی اور کے سامنے، پیدا اللہ نے کیا ہے، رکوع کسی اور کے سامنے، پیدا اللہ نے کیا ہے، نظر و نیاز کسی اور کے نام پر، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے کام اولاد دینے والا اللہ ہے، کسی اور میں عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی اولاد دیتا ہے، کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی شفا دیتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے سفارش نہیں ہے، مومن کے لیے سفارش ہوگی۔ امت میں سے وہ لوگ جو مومن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ
من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوال کر دیا تھا، اللہ کے رسول سفارش کس کے لیے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ سوال تو ہی کرے گا، یہ سوال تو ہی کرے گا، کیونکہ تجھے ہی حدیث کا زیادہ شوق ہوتا ہے، تو ہی حدیثیں پوچھتا رہتا ہے۔ وہی عظیم صحابی ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں، 5000 سے زائد جو حدیثیں ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا تو یہی سوال کرے گا، اور کسی میں مجھے یہ امید نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کا جواب دیا، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، فرمایا جس نے دل و جان کے ساتھ، دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل و جان سے مطلب یہ ہے کہ جسم کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، خالی لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، عمل بھی کرنا ہے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو بھی ماننا ہے، توحید بھی اس کے مطابق ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، یہ عقیدہ بھی بنانا پڑے گا، اسی کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جب اس کے مطابق عقیدہ ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہوگی اس بندے کے بارے میں، اس کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ انبیاء کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، ان کے لیے یہ زیبا و لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں جو مشرکین ہوں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں۔ انبیاء کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کرے۔ سفارش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے گناہ معاف فرمانا، اللہ سے گناہ معاف کروانا، یہ معنی ہوتا ہے سفارش کا۔ اس کے لیے دعا کرنا تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور یہ سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، مرضی سے پیغمبر کسی کے نہیں کرتے، اور اگر مرضی ہوتی تو مشرک کے لیے بھی ہوتی۔ سیدنا ابراہیم کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے اپنے والد کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کے باپ۔ قرآن میں تذکرہ ہے گھر سے نکال دیا تھا سیدنا ابراہیم کو، کیونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی، بلکہ کسی جانور کی شکل بنا کر ان کے والد کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ ابراہیم کو تکلیف نہ ہو کہ میرا والد جل رہا ہے۔ لیکن سفارش قبول نہیں ہوئی۔ اگر یہ انبیاء کا اپنا اختیار ہوتا تو کر لیتے سفارش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے نفس کو خود ہی بچانا جہنم کی آگ سے۔ جگر کا ٹکڑا ہے، آپ بھی اولاد والے، میں بھی اولاد والا ہوں۔ جو اولاد والے پوچھو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سیدہ عائشہ سے، سیدہ فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں دنیا میں جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، آپ میری بیٹی ہو، جتنا مجھ سے ہو سکا آپ سے اس نے سلوک کروں گا، آپ کو دوں گا، لیکن آخرت میں کوئی بھی میری امید پر کوئی عمل نہ چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں چھوڑ دو کہ میرا والد اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ نہیں نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ حالانکہ سفارش کا بھی تذکرہ ہے، پھر فائدہ کیوں نہیں پہنچائیں گے اللہ کے رسول؟ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کا حکم دیں گے اس کی سفارش ہوگی۔ یہی بات ہے کہ انبیاء اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، اگر اپنی مرضی سے کرتے تو اپنی اولاد کی کرتے، اپنے والدین کی کرتے، اپنی بیویوں کی کرتے، لیکن اپنی مرضی انبیاء کی بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے ان کے لیے سفارش ہوگی۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ انبیاء کے لیے لائق نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے اللہ سے استغفار کریں، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے۔ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کی سفارش کو قبول کر کے اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا، حالانکہ وہ منافق تھا، واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ کبھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا، منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء بھی مختار کل نہیں ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے وہی پہنچاتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ مختار کل ہیں یا نہیں، لیکن سفارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ سفارش اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اجازت ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کیا کہ توحید والے کے لیے، جو شرک کرے گا اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب اذان ہوتی ہے، جس نے اذان سنی اس نے یہ وسیلے کی دعا میری خاطر کی، میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگا، اے اللہ میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو وسیلہ عطا کر دے۔ جس نے یہ کہا، یہ پڑھا، اس کے لیے میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ اس میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو وہ اللہ اکبر اذان دینا شروع کرے تو وہی کلمات اس کے ساتھ دہراؤ، جو مؤذن کہتا ہے وہی پڑھو۔ حدیث میں وضاحت بھی ہے کہ سوائے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے، حی علی الصلاح کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ سوائے ان دو جملوں کے باقی سب کے لیے وہی کہنا ہے۔ ان کے موقع پر کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی مجھ میں کوئی جرت ہے، نہ گناہ سے رکنے کی مجھ میں کوئی جرت ہے، الا باللہ، مگر میرا رب مجھے توفیق دے گا تو نماز بھی پڑھ لوں گا، میرا رب مجھے توفیق دے گا تو نماز کا بھی ہو جاؤں گا اور بھی اعمال کر لوں گا، گناہ سے بھی بچ جاؤں گا۔ یہ الفاظ دہرانے ہیں حی علی الصلاح کے بعد اور حی علی الفلاح کے بعد، باقی وہی اذان کہنی ہے جو مؤذن کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اذان کا جواب دے جاؤ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ دعا تو پڑھ لیتے لیکن درود نہیں پڑھتے، حالانکہ دعا سے پہلے بھی درود کا تذکرہ ہے، دعا بعد میں، پہلے درود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا درود کا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے پیغمبر کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیارے پیغمبر کے لیے درود پڑھو، اس کے لیے سلامتی بھیجو۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی حکم کیا ہے کہ پیارے پیغمبر کے لیے درود پڑھو، پھر نبی علیہ السلام کے لیے درود، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر صلی اللہ لی الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہشت کے اندر، جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے جو سوائے ایک شخص کے کسی کو نہیں ملے گا، ایک شخص کو ملے گا پوری کائنات کے اندر۔
سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہی مقام ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ وہ مجھے ہی مقام دے گا، اس لیے تم لوگ اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرنا، اور جو میرے لیے وسیلے کا بار بار دنیا میں اذان کے بعد سوال کرے گا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سفارش کے لیے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی بار وسیلے کی دعا کی ہے۔ یقین مانیے کہ یہ اذان کا جواب وہی دے گا جو نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہی اذان کا جواب دے گا، جو بے نمازی ہوگا اس کو کیا پرواہ ہوگی؟ جب اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے اس کو اذان کی کیا پرواہ ہوگی؟ آج دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، بدکاریاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر ہیں، اللہ کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز کتنی بار کانوں میں ٹکراتی ہے، لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے نام کی لاج رکھ لوں اور تھوڑا سا چپ ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں، جواب ہی دے دوں۔ اتنی بھی حیا شرم ہمارے اندر نہیں رہی۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، کام میں مصروف ہوتے، اذان آئی کام کرتے رہیں گے، پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا 2 منٹ بیٹھ کر اذان کا جواب دے دیں۔ یہ ایمان کا ضیاع ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یاد رکھنا ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ایمان والا کامیاب ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہو جائے، کم ہو جائے، وہ بدکاریوں میں جاتا ہے، پھر ایسی اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا، پھر ہمیشہ بدکاریاں کرتا رہے گا، برائیاں کرتا رہے گا۔ تو ایمان کا بڑھانا نیکیوں کے ساتھ ہے، تلاوت کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ نمازیں پڑھیں، دل کا زنگ صاف ہوتا رہے گا۔ اگر نمازیں چھوڑ دیں تو پھر دل پر زنگ چڑھتا رہے گا اور یہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ نمازوں کے بارے میں حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بندہ فجر نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے اس سے گناہ ہو گئے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے، پتہ نہ ہو، انجانے میں ہو جائیں یا چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اگلی نماز، پھر اگلی نماز، پھر یہ فجر کی نماز، عشاء سے لے کر فجر، یہ 5 نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جمعہ نماز پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے نماز۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے، جیسے بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، ان کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں جو انجانے میں ہو گئے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے نمازوں سے۔ جس نے نماز پڑھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اذان کا اس کو خیال ہوگا جو نماز پڑھے گا، اور جو نماز نہیں ہوگا 5 وقت اذان کا جواب دے گا، کل قیامت کے سفارش اس کو انعام میں ملے گی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، اذان کا جواب نہیں دے گا، اس کے لیے ایسا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو آگے ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ 4 نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ جامع الصحیح جامع الصغیر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درود پڑھا مجھ پر صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو بھی 10 مرتبہ، جس نے شام کو صبح کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، یہ درود ابراہیمی ضروری نہیں ہے، درود ابراہیمی ضروری نہیں ہے، بلکہ 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا، یا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے۔ صبح کو پڑھیں 10 مرتبہ، 10 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ فرمایا حلت، اس کے لیے بھی میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ درود پڑھنے والا شخص، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی سفارش کریں گے جو زیادہ سجدے کرنے والا،
زیادہ نمازیں پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا۔ اللہ اکبر، قربان جائے صحابہ اکرام کی زندگیوں پر جنہوں نے عظیم مثالیں قائم کی۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر رات کو بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کہیں آپ کو اچانک کوئی حاجت ہو تو میں آپ کی جو ہے مدد کروں، آپ کی خدمت کروں۔ دن کو بہت سارے صحابہ بہت ساری خدمت کرتے ہیں، مجھے موقع نہیں ملتا۔ ربیعہ نے ایک مشورہ اپنے ذہن میں سوچا، اپنے ذہن کو لڑایا کہ کیسے آپ کی خدمت کی جائے، کیونکہ دن کو موقع نہیں ملتا۔ رات کو نیند قربان کر کے پیارے پیغمبر کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، اچانک اللہ کے رسول باہر نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ربیعہ، آپ نے فرمایا ربیعہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج نہیں، کئی دنوں سے بیٹھا ہوا، کئی دنوں سے، صرف اس لیے کہ کہیں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ربیعہ جو آج تو مجھ سے سوال کرے گا میں تیری خواہش کو پورا کروں گا، یعنی تیری سفارش کروں گا، تو مجھ سے کوئی سوال کر۔ تو آپ نے کیا فرمایا ربیعہ بن کعب نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں قیامت کے دن، کہ جس طرح یہاں ساتھ ہے قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ میرا ساتھ چاہتے ہو تو نوافل زیادہ پڑھو، نماز زیادہ پڑھو، میرا ساتھ اسی سے ملے گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نمازی کے لیے بھی سفارش کریں گے، آپ نوافل پڑھنے والے شخص کے لیے بھی سفارش کریں گے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو نمازی ہو۔ بے نمازیوں کا یہاں سے پتہ صاف ہو گیا، بے نمازیوں کو فکر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی احادیث میں تذکرہ میں نے بیان کر دیا، یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو نمازی ہے اس کے لیے سفارش ہے پیارے پیغمبر کی۔ آگے 6 نمبر پر فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہیں کرتا، عمل اس کے ہیں، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ کبھی کبھار اس سے ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی میں سفارش کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ گناہوں میں گزارتا ہے، ہمیشہ برے کام کرتا ہے، ہمیشہ بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے اور پھر موت ہو گئی، شرک کی حالت میں موت ہو گئی، اس کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ جن سے کبیرہ گناہ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ان سے کبیرہ گناہ ہو گئے لیکن وہ فوت ہو گئے، بخشوا نہ سکے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش مشروط ہے۔ احادیث میں تذکرہ ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جلتے رہیں گے، پھر اللہ کے رسول سفارش کریں گے، پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ سفارش مشروط ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنت من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل کروں گا، نہ ان کے لیے عذاب ہوگا نہ ان کے لیے حساب کتاب ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور 70,000 ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 الگ، یہ اربوں میں تعداد بن جاتی ہے کہ یہ اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے کیا فرمایا تھا، میں آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں اللہ نے کیسے راضی کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، لیکن یاد رکھنا شرائط وہی ہیں، مشرک نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، بدکاریاں کرنے والا نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہر وقت نہ ہو، ایسے گناہ والا نہ ہو، سبع الموبقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے گناہ ہیں کہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، برباد کر دینے والے ہیں، ان گناہوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کروں گا۔ 7 گناہ ایسے گناہوں کے مرتکب نہ ہوں، ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ 8ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ لِأَوَائِهَا فَيَمُوتُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، فرمایا کہ
ایسا شخص جو تکلیفوں پر صبر نہ کر سکا، ایسی تکلیفیں ان پر ٹوٹی، ان تکلیفوں کی وجہ سے موت اس پر واقع ہو گئی، ایسی تکلیفیں ان پر آئی۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا بندہ تھا جس کو کھانا نہ مل سکا، بھوک کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، یا ایسا شخص کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زخموں کے تاب نہ لا سکا اور نہ برداشت کر سکا، وہ فوت ہو گیا، برداشت نہ کر سکا، ایمان والا تھا، مسلمان تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا تکلیفیں، ان تکالیف کی وجہ سے اس کو موت واقع ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ حلت اس فلیموت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا کہ اللہ کنت لہ شفیعا، اس کے لیے میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص کہ جو زخموں کی تاب نہ لگ سکا، یا ایسا شخص جو بوجھ کے تلے مشکلات پریشانیوں کی وجہ سے اس میں ہمت اور جرت ختم ہو گئی اور فوت ہو گیا، اس سے مراد ہرگز خودکشی نہیں ہے، ایسا نہ سمجھنا اس سے مراد خودکشی ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں خودکشی کا تذکرہ ہے کہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا، سخت ترین عذاب ہے خودکشی کرنے والے کے لیے۔ یہ صبر کے حوالے سے حدیث ہے، جو یہاں ساتھی نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، تقریباً 2 ہفتوں سے ہمارا درس چل رہا ہے، عشاء کے بعد باب چل رہا ہے صبر کے حوالے سے، کیسے کیسے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے صبر کے حوالے سے۔ وہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ، آپ ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ عشاء نماز یہاں پڑھیں، آئیں، درس کو سنیں، تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے لیے شکوہ و شکایات نہ کریں، ہمت پیدا ہو تکلیف برداشت کرنے کی۔ جب ہم سنیں گے کہ تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنے کا کتنا اجر ہے، تو پھر خود بخود ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ہاں یہ عارضی تکلیف ہے لیکن آگے اس کے لیے اجر ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ چند گزارشات تھی، آخری بات میں انشاءاللہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ 9ویں نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ جائے اور وہیں پر رہے اور وہیں پر اس کو موت آئے، مدینہ جائے اور وہاں پر رہے، وہاں پر گزارے اور وہیں پر اس کو موت واقع ہو جائے، اشفع لمن یموت بہا، فرمایا جو وہاں فوت ہو گیا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، میرے شہر کے اندر اس شہر کی محبت کے ساتھ فوت ہو گیا، فرمایا اس کے لیے میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ یہ مدینے میں فوت ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے، لیکن یہاں بھی شرط وہی ہے، شرک نہ ہو، نیک ہو شخص، مسلمان ہو، نیک ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ آج ہم نے انتہائی مختصراً بات کی ہے اس حوالے سے، اگر ہم ایک ایک بات پر اگر جمعہ پڑھانا چاہیں تو پورا جمعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ تھا کہ سفارش کس کے لیے ہے، سفارش جس کے لیے تھی، ہم نے چند باتیں، چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دی، یہ اعمال کریں، ان نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز ساتھیو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر الحمدللہ دیگر مساجد میں جس طرح مدرسے کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر بھی مدرسے کا اہتمام ہے۔ بعد نماز مغرب بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، طلباء کو قرآن مجید کی پڑھائی سبق دیا جاتا ہے، قرآن میں ہو، ناظرہ میں ہو، اگر کوئی حفظ والا بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا، تو ساتھی اپنے بچوں کو لے آئیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کبھی ادھر لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے یا والدین کی توجہ نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ آپ یہاں لے آئیں اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ محسوس ہوگا۔ آپ روزانہ بچے کو بھیجیں اور اس کی حاضری مکمل ہو، آپ اس سے روزانہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، روزانہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سنائے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں
بچے ماشاءاللہ پہلے کافی آتے تھے، لیکن ابھی کچھ کم بچے آتے ہیں، اس لیے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو یہاں بھیجیں، انشاءاللہ مکمل پابندی کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے گا، سبق دیا جائے گا، تربیت پر بھی ان کی جو ہے اہمیت اجاگر کی جائے گی اور اس پر بھی زور دیا جائے گا، انشاءاللہ دعائیں وغیرہ بھی سکھائی جائیں گی، نماز سکھائی جائے گی، تربیت بھی کی جائے گی۔ اس لیے ساتھی ضرور بچوں کو لے آئیں، آس پاس میں بہت سارے ساتھی ہیں اور وہ بچوں کو ضرور بھیجیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔